بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاہلیت میں سب سے پہلا قسمہ ہمارے ہی قبیلہ بنو ہاشم میں ہوا تھا۔ بنو ہاشم کے ایک شخص عمرو بن علقمہ کو قریش کے کسی دوسرے خاندان کے ایک شخص خداش بن عبداللہ عمری نے نوکری پر رکھا۔ اب یہ ہاشمی نوکر اپنے صاحب کے ساتھ اس کے اونٹ لے کر شام کی طرف چلا۔ وہاں کہیں اس نوکر کے پاس سے ایک دوسرا ہاشمی شخص گزرا۔ اس کی بوری کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنے نوکر بھائی سے التجا کی، میری مدد کر اونٹ باندھنے کی، مجھے ایک رسی دے دے، میں اس سے اپنا تھیلا باندھوں گا، اگر رسی نہ ہوگی تو وہ بھاگ تھوڑے جائے گا۔ اس نے ایک رسی اسے دے دی اور اس نے اپنی بوری کا منہ سے باندھ لیا اور چلا گیا۔ پھر جب ان نوکر صاحب نے ایک منزل پر پڑاؤ کیا تو تمام اونٹ باندھے گئے، لیکن ایک اونٹ کھلا رہا۔ جس صاحب نے ہاشمی کو نوکری پر اپنے ساتھ رکھا تھا، اس نے پوچھا، سب اونٹ تو باندھے، یہ اونٹ کیوں نہیں باندھا گیا، کیا بات ہے؟ نوکر نے کہا، اس کی رسی موجود نہیں ہے۔ صاحب نے پوچھا، کیا ہوا اس کی رسی کو؟ اور غصے میں آ کر ایک لکڑی اس پر پھینک ماری۔ اس کی موت آن پہنچی۔ اس کے مرنے سے پہلے وہاں سے ایک یمنی شخص گزر رہا تھا۔ ہاشمی نوکر نے پوچھا، کیا حج کے لیے ہر سال تم مکہ جاتے ہو؟ اس نے کہا، ابھی تو ارادہ نہیں ہے، لیکن میں کبھی جاتا رہتا ہوں۔ اس نوکر نے کہا، جب بھی تم مکہ پہنچو کیا میرا ایک پیغام پہنچا دو گے؟ اس نے کہا، ہاں پہنچا دوں گا۔ اس نوکر نے کہا کہ جب بھی تم حج کے لیے جاؤ تو پکارنا، اے قریش کے لوگوں۔ جب وہ تمہارے پاس جمع ہو جائیں تو پکارنا، اے بنی ہاشم۔ جب وہ تمہارے پاس آ جائیں تو ان سے ابو طالب پوچھنا اور انہیں بتلانا کہ فلاں شخص نے مجھے ایک رسی کے لیے قتل کر دیا۔ اس وصیت کے بعد وہ نوکر مر گیا۔ پھر جب اس کا صاحب مکہ آیا تو ابو طالب کے جہاں بھی گیا۔ جناب ابو طالب نے دریافت کیا، ہمارے قبیلے کے جس شخص کو تم اپنے ساتھ نوکری کے لیے لے گئے تھے، اس کا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ وہ بیمار ہو گیا تھا، میں نے خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، لیکن وہ مر گیا تو میں نے اسے دفن کر دیا۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ اس کے لیے تمہاری طرف سے یہی ہونا چاہیے تھا۔ ایک مدت کے بعد وہی یمنی شخص جس سے ہاشمی نوکر نے پیغام پہنچانے کی وصیت کی تھی، موسم حج میں آیا اور آواز دی، اے قریش کے لوگوں۔ لوگوں نے بتایا کہ جہاں ہے قریش۔ اس نے آواز دی، اے بنی ہاشم۔ لوگوں نے بتایا کہ بنی ہاشم جی ہیں۔ اس نے پوچھا، ابو طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا تو اس نے کہا کہ فلاں شخص نے مجھے ایک پیغام پہنچانے کے لیے کہا تھا کہ فلاں شخص نے اسے ایک رسی کی وجہ سے قتل کر دیا ہے۔ اب جناب ابو طالب اس صاحب کے جہاں آئے اور کہا کہ ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز پسند کر لو، اگر تم چاہو تو 100 اونٹ دیات میں دے دوں، کیونکہ تم نے ہمارے قبیلے کے آدمی کو قتل کیا ہے، اور اگر چاہو تو تمہاری قوم کے 50 آدمی اس کی قسم کھا لیں کہ تم نے اسے قتل نہیں کیا۔ اگر تم اس پر تیار نہیں تو ہم تمہیں اس کے بدلے میں قتل کر دیں گے۔ وہ شخص اپنی قوم کے پاس آیا تو وہ اس کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم قسم کھا لیں گے۔ پھر بنو ہاشم کی ایک عورت ابو طالب کے پاس آئی جو اسی قبیلے کے ایک شخص سے بیاہی ہوئی تھی اور اپنے اس شوہر سے اس کے بچہ بھی تھا۔ اس نے کہا، اے ابو طالب،
آپ مہربانی کریں اور میرے اس لڑکے کو ان 50 آدمیوں میں معاف کر دیں، اور جہاں قسمیں لی جاتی ہیں یعنی رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان، اس سے وہاں قسم نہ لیں۔ حضرت ابو طالب نے اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد ان میں ایک اور شخص آیا اور کہا، اے ابو طالب، آپ نے 100 اونٹوں کی جگہ 50 آدمیوں سے قسم طلب کی ہے، اس طرح ہر شخص پر 2 اونٹ پڑتے ہیں۔ یہ اونٹ میری طرف سے آپ قبول کر لیں اور مجھے اس مقام پر قسم کھانے کے لیے مجبور نہ کریں جہاں قسم لی جاتی ہے۔ حضرت ابو طالب نے اسے بھی منظور کر لیا۔ اس کے بعد بقیہ 48 جو آدمی آئے اور انہوں نے قسم کھا لی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی اس واقعہ کو پورا سال بھی نہیں گزرا تھا کہ ان 48 آدمیوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں رہا جو آنگ ہلاتا۔ باعث کی لڑائی اللہ تعالیٰ نے مسلط کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے برپا کر دی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو جہاں انصار کی جماعت میں پھوٹ پڑی ہوئی تھی، ان کے سردار مارے جا چکے تھے، جہاں زخمی ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی کو اس لیے پہلے برپا کیا تھا کہ انصار اسلام میں داخل ہو جائیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بتلایا، صفا اور مروہ کے درمیان نالے کے اندر زور سے دوڑنا سنت نہیں ہے۔ جہاں جاہلیت کے دور میں لوگ تیزی کے ساتھ دوڑا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو اس پتھریلی جگہ سے دوڑ ہی کر پار ہوں گے۔ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، انہوں نے کہا، اے لوگو، میری باتیں سنو کہ میں تم سے بیان کرتا ہوں، اور جو کچھ تم نے سمجھا ہے وہ مجھے سناؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ یہاں سے اٹھ کر بغیر سمجھے چلے جاؤ اور پھر کہنے لگو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یوں ہی کہا، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یوں کہا۔ جو شخص بھی بیت اللہ کا طواف کرے تو وہ حجیم کے پیچھے سے طواف کرے، اور حجر کو حتیم نہ کہا کرو، یہ جاہلیت کا نام ہے۔ اس وقت لوگوں میں جب کوئی کسی بات کی قسم کھاتا تو اپنا کوڑا، جوتا یا کمان وہاں پھینک دیتا۔ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بندریا دیکھی، اس کے چاروں طرف بہت سے بندر جمع ہو گئے تھے۔ اس بندریا نے زنا کرایا تھا، اس لیے سبوں نے مل کر اسے رجم کیا اور اس کے ساتھ میں بھی پتھر مارنے میں شریک ہوا۔ جاہلیت کی عادتوں میں سے یہ عادتیں ہیں: نسب کے معاملے میں طعنہ مارنا اور میت پر نوحہ کرنا۔ تیسری عادت کے متعلق عبید اللہ راوی بھول گئے، اور سفیان نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تیسری بات ستاروں کو بارش کی علت سمجھنا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔